عقل مند کون ہے؟ فرمایا الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں، قیاماً حالت قیام میں کھڑے ہو کر، وقعوداً اور بیٹھ کر، وعلی جنوبہم اور کروٹ پر لیٹ کر، یعنی تمام احوال میں ہر وقت وہ اللہ کو یاد کرتے ہیں۔ انسان کبھی لیٹا ہوا ہوتا ہے، کبھی بیٹھا ہوتا ہے، کبھی کھڑا ہوتا ہے، تو تین حالتوں کا ذکر اس لیے کیا گیا کہ اس میں تنبیہ ہے کہ ہر وقت عقل مند کو چاہیے کہ وہ ہر وقت اللہ کو یاد کرے، اس کا ذکر کرے۔ بخاری شریف کتاب الاذان باب نمبر 19، قالت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا، حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے فرمایا، کان النبی یذکر اللہ علی کل احیانہ، سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم تمام احیان میں ہر وقت اللہ کا ذکر فرماتے تھے۔ بندے کا کوئی حال یاد الہی سے خالی نہ ہونا چاہیے۔ حدیث شریف میں ہے کہ جو جنتی باغوں کے پھل حاصل کرنا پسند کرے، اسے چاہیے کہ وہ ذکر الہی کی کثرت کرے۔ ذکر الہی زبان سے بھی ہو سکتا ہے، نماز پڑھنا یہ بھی ذکر الہی کی صورت ہے، روزے رکھنا، حج کرنا، زکوٰۃ دینا، یہ بھی اللہ کو یاد کرنے کی صورتیں ہیں۔ اور اگر انسان زبان سے ذکر نہ کرے لیکن دل اور دماغ اللہ رب العالمین کی عظمت کے تصور میں ہو، پاکیزہ سوچیں ہوں، تو یہ بھی ذکر ہے، اور یہ دل کا ذکر ہے، یہ ذہن کا ذکر ہے۔ جس طرح ذہن کو گندگی میں آلودہ کرنا اور گندی باتوں کو تصور میں لانا یہ ذہن کا گناہ ہے، اسی طرح ذہن میں اچھی باتیں لانا اور اللہ کی یاد کرنا یہ ذہن کا ذکر ہے، دل کا ذکر ہے۔ حدیث پاک میں ہے کہ کل بروز قیامت مومن جب اپنے اعمال کو دیکھے گا تو پہاڑوں جیسے ڈھیر ہوں گے۔ وہ کہے گا مالک و مولا، اتنے روزے، اتنی نمازیں، اتنی مسجدیں، یعنی اتنی نیکیاں تو میں نے کی نہیں ہیں۔ یہ سمجھانے کے لیے مثال ہے۔ مثلا اس کے نامہ اعمال میں لکھا ہوگا کہ 500 مسجدیں بنائی، 1000 مدرسے قائم کیے، لاکھوں غریبوں کی امداد کی۔ وہ کہے گا مالک و مولا، یہ اتنے ڈھیر عبادات کے میں نے تو یہ ڈھیر کیے نہیں ہیں۔ تو فرمایا جائے گا کہ تو نے جو اچھی نیتیں کی تھی اور تو ان نیتوں کو پورا نہیں کر سکا، ہم نے اس پر ثواب عطا فرما دیا۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اچھی سے اچھی نیت کریں۔ مثلا کسی مسجد کی تعمیر دیکھیں، آپ نے اپنی طاقت کے مطابق اس میں چندہ دے دیا، آپ نے دل میں تمنا کی کہ کاش میرے پاس ہوتا تو میں پوری مسجد خود تعمیر کر دیتا، لیکن میری طاقت نہیں ہے، جتنی طاقت تھی اتنا چندہ دے دیا۔ ماشاءاللہ جب تک وہ مسجد قائم رہے گی آپ کو چندہ دینے کا ثواب تو ملے گا، لیکن جو آپ نے نیت کی تھی کہ اگر میرے پاس ہوتا تو میں پوری مسجد بنا دیتا، تو آپ نہیں بنا سکے، لیکن آپ کے نامہ اعمال میں پوری مسجد بنانے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ آپ کو کسی نے کہا کہ ہسپتالوں میں لوگ اتنے پریشان ہیں، اتنی غربت ہے، آپ کی جو طاقت تھی 1 مریض 2 مریض کی آپ نے مدد کر دی، لیکن آپ نے سوچا اگر میرے پاس ہوتا تو اگر 1,00,000 بھی مریض ہوتے تو میں لاکھوں کی مدد کرتا۔ آپ کا ارادہ پختہ تھا، انشاءاللہ تعالی نامہ اعمال میں اتنے مریضوں کی مدد کرنے کا ثواب لکھ دیا جائے گا۔ تو انسان ذہن سے بھی اچھی اچھی نیتیں کر سکتا ہے، اللہ تعالیٰ سے دعائیں مانگ سکتا ہے، زبان سے ہم جو دعا کرتے ہیں وہ بھی قبول ہے، اور جو دل میں دعائیں کرتے ہیں وہ بھی قبول ہے۔ دیکھیں جب آپ درس قرآن سن رہے ہوں تو زبان سے ذکر کرنا منع ہے۔ بعض لوگ درس قرآن کے دوران وہ تسبیح پڑھتے ہیں، درود پاک پڑھتے رہتے ہیں، یہ منع ہے، لیکن ذہن سے اللہ کا ذکر کیا جا سکتا ہے۔ یعنی دل میں ہر آیت پر مختلف دعائیں دل مانگ رہا ہو،
اللہ کی یاد ہو. مثلا یہاں پر نیتوں کا ذکر ہوا تو دل کہ اے مالک و مولا تو ہمیں ایسا بنا دے کہ ہماری بھی نیتیں پاکیزہ ہوں. تو زبان سے ذکر دوران درس نہ کیا جائے، دل سے اور ذہن سے ایسی سوچیں لائی جا سکتی ہیں. ان پاکیزہ سوچوں پر ہر وقت ثواب ہے. بس اوقات کافی دیر تک نیند نہیں آتی، الٹے سیدھے خیالات سوچتے رہتے ہیں. اس وقت اگر ہم اللہ کا ذکر کریں، دعائیں مانگیں اور دعائیں کرتے کرتے سو جائیں یا اچھی اچھی نیتیں کرتے ہوئے سو جائیں تو سبحان اللہ، سونا بھی پیارا ہے اور پھر اٹھنا بھی پیارا ہے. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا وعلی جنوبہم، عقل مند وہ لوگ ہیں جو اللہ کو یاد کرتے ہیں کھڑے اور بیٹھے اور کروٹ پر لیٹے. وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، اور آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں غور کرتے ہیں اور اس سے ان کے بنانے والے کی قدرت اور حکمت پر استدلال کرتے ہیں. آسمان کو دیکھتے ہیں، زمین کو دیکھتے ہیں، اس کی بناوٹ کو دیکھتے ہیں اور پھر رب العالمین کی قدرت اور حکمت کو تصور میں لاتے ہیں کہ وہ کتنا قادر ہے، کیسا وہ حکیم ہے، اور کہتے ہیں ربنا ما خلقت ھذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے یہ بیکار نہ بنایا بلکہ یہ ساری چیزیں تیری معرفت کی دلیل ہیں. تو نے یہ چیزیں بیکار نہیں بنائیں بلکہ ان چیزوں کو دیکھ کر بہت سے فوائد حاصل ہوتے ہیں، دنیاوی فائدے بھی ہیں اور یہ تیری معرفت کی دلیل بھی ہیں. سبحانک فقنا عذاب النار، پاکی ہے تجھے تو ہمیں جہنم کے عذاب سے بچا لے. یہ جو الفاظ ہیں اگر ستارے کو دیکھ کر پڑھ لیے جائیں تو پوری دنیا میں جتنے ستارے ہیں ان کی مقدار کے برابر نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جاتی ہیں. یہاں سے ربنا ما خلقت ھذا باطلا سبحانک فقنا عذاب النار، آسمان پر جب ستارہ دیکھیں تو اسے پڑھ لیں تو جتنے دنیا میں ستارے ہیں ان کے برابر نیکیاں نامہ اعمال میں لکھی جائیں گی. یہاں دیکھیں ربنا ما خلقتا میں بھی ربنا ہے، آگے بھی ربنا ہے، تو اصل یہ تھا یا ربنا، اے ہمارے رب. اور ہم جب ترجمہ کریں گے تو ترجمے میں بھی اے لفظ پڑھیں گے، ربنا اے ہمارے رب. تو یا ربنا یا ربنا دعا کے شروع میں 5 مرتبہ اگر کہا جائے تو اس سے دعائیں قبول ہوتی ہیں. تفسیر خازن میں ہے وقال جعفر، حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا جس کسی کو کوئی مصیبت پہنچے، کوئی اہم کام ہو، فقال 5 مرات ربنا، تو اسے چاہیے کہ 5 مرتبہ کہے ربنا 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 ربنا، 5 مرتبہ کہے. نجاہ اللہ تعالی مما یخاف واعطاہ ما ارادہ. حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ جس چیز سے اسے خوف ہوگا اللہ اسے نجات دے گا اور جو وہ چاہے گا اللہ اسے عطا فرمائے گا. وقرأ هذه الآیہ، پھر حضرت امام جعفر صادق رضی اللہ تعالی عنہ نے اس آیت کی تلاوت فرمائی. یعنی یہاں پر جو 5 مرتبہ ربنا آ رہا ہے، آگے قرآن پاک میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کی دعائیں قبول فرمائی. جب 5 مرتبہ ربنا آ جائے گا اس کے بعد یہ ہے کہ اللہ نے ان کی دعا قبول فرمائی. کتنا پیارا وظیفہ الحمدللہ ہمیں حاصل ہوا کہ جب بھی کسی پریشانی میں ہو، مصیبت میں ہو، کوئی حاجت ہو تو 5 مرتبہ کہیں ربنا 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 ربنا، تو اللہ تعالیٰ خوف کی چیزوں سے نجات دیتا ہے اور جو ہم چاہیں گے اللہ تعالیٰ ہمیں عطا فرمائے گا.